انصار بہت سمجھدار لوگ تھے. انصار نے کہا کہ آپ کا ہمارے یہاں آنا تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ ہمارے یہاں آئیں. مصیبت مگر ہماری یہ ہے کہ ہم آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. یہ اصولی بات، ہم لوگ آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. چونکہ دو گروپ تھے مدینے کے، اوس اور خزرج کے دو قبیلے لڑتے رہتے تھے. ہم پھٹے ہوئے ہیں. آپ کا کام جو ہے پھٹانوں سے نہیں چلتا. یہ کہا پہلے دن سے کہ آپ آئیں گے ہمارے ہاں، ہمارا مجمع نہیں ہوگا. ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے. اور آپ کا کام، یا آپ کا کام تو پھٹن سے نہیں ہوتا، یہ تو سب کو جوڑ کے چلنے کا اور جوڑ کر کام کرنے کا ہے. یہ پہلے دن انہوں نے سمجھا کہ پھٹ کر کٹ کر آپ کا کام نہیں ہوتا. آپ کا کام تو مل جل کر ہوگا. ایک کام، ایک مقصد، ایک ہی بات. اس لیے ابھی آپ تھوڑا صبر کریں. ہم جاتے ہیں، اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، اپنی قوم کو اس راستے پر لاتے ہیں تاکہ ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں، پھر آپ آئیں. یہ تھا بہانہ انصار کے آنے کا. سنا انصار آتے گئے، آپ کے پاس آتے رہتے تھے حج کے موسم میں. اور ایک دفعہ اپنا تقاضا بھی انہوں نے رکھا کہ ہم کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے، کوئی سکھانے والا نہیں ہے. دین تو ہم نے قبول کیا ہے، کوئی سکھانے والا نہیں ہے. اس لیے کوئی سکھانے والا دیجیے. یہ بھی اصولی بات ہے کہ کام کو سیکھ کے کیا جائے، خالی سن کر کے نہیں، کہ کام کو سیکھیں. کیوں دین سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ دین میں عمل ہوتا ہے، اور عمل بغیر سیکھے کیسے کرے گا؟ کوئی گاڑی بغیر سیکھے کیسے چلائے گا؟ کوئی لکھنا سیکھا نہیں، قلم کیسے چلائے گا؟ تو دین عمل سے تعلق رکھتا ہے، اور عمل کے لیے سیکھنا ضروری. اس لیے وہ یہ بات لائے تھے، وہ یہی اصولی بات ہے. ہم بھی دین کے کام کو اور دین کو سیکھیں میرے دوستوں. خالی پھرنے پر اکتفا نہ کریں کہ بھائی پھریں بھی، سیکھیں بھی، اور پھر سکھاویں. اس لیے وہ یہ بات لائے تھے کہ آپ ہمیں ایک آدمی دیں. تو آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بھیجا ہے ان کی طلب پر. مصعب بن عمیر کو تیار کیا. اور لوگ بھی تھے، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے. ان کو نہیں بھیجا، ان کو بھیجا، مصعب کو. ہاں، یہ مصعب قربانی والا آدمی ہے. مصعب قربانی والا آدمی ہے، قربانیوں کے ساتھ چل رہا ہے، قربانیوں کے ساتھ گزر رہا ہے. اور ایسے ہی آدمی کے ذریعے سے شروعات کروائی ہے کام کی، ورنہ اور لوگ بھی تھے. لیکن یہ بالکل قربانی والا، ان کا پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں. اور یہ حالت ان کے آخر تک رہی کہ مرنے کے بعد کفن بھی نہیں ہے. یہ قربانی والا. تو سب سے پہلے ان کو باہر بھیجا ہے بیرون کے لیے. کپڑے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، تنگی میں زندگی گزر رہی ہے. تو ان کو چھانٹ کے بھیجا ہے. کیوں؟ کہ یہ اپنے مقصد میں پکا ہے. تو جو اپنے مقصد میں جتنا پکا ہوگا اتنا کام بھی اس کے ہاتھ سے پکا ہوگا. چھانٹ کے بھیجا ہے. یہ حضرات جو تھے جاتے تھے تو یہ نہیں تھا کہ وہ مرکزوں میں جاتے تھے، جیسے ہم لوگ مرکز میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، مصلوں میں جاتے ہیں، وہاں اترتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا. مصعب کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. ایک کھجور کا کھیت تھا، اس میں کنواں تھا، اس میں کھجور کے درخت تھے، اس میں ان کو ٹھہرا دیا تھا. یہاں رہو. یہ حضرات مزدوری کرتے تھے اپنی روٹی کے لیے. یہ نہیں کہ ان سے کھانا نہیں لاتے تھے، کھانا ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ حضرات خود مزدوری کرتے تھے. اور مزدوری کر کے اپنا گزارا بھی کرتے، اپنا کام بھی کرتے تھے. مسجد نہیں ہے، مرکز نہیں ہے، مصلی بھی نہیں ہے. یہ تین چیزیں آپ لوگ استعمال کرتے ہو دنیا میں. جماعتیں کہاں ٹھہرتی ہے؟ کہیں مصلی ہے، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، یا مسجد ہے یا مرکز ہے. ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں. یہ ایک کھجور کا درخت ہے، ایک کھیت ہے، وہاں کون آئے گا؟ تو یا تو وہ جو لے گئے تھے وہ ملاقات میں لے جاتے تھے، اور کوئی ملاقات والا نہیں ہوا تو یہ زور سے قرآن پڑھتے تھے اس میں بیٹھ کے، اس کھیت میں بیٹھ کے. یہ لکھا سیرت میں. بیٹھ کر کے وہاں
قرآن کریم کی تلاوت کریں تو لوگ جمع ہو جاتے تھے، تو ان کو دعوت دیتے تھے، اپنی بات سمجھاتے تھے اور لوگ بات قبول کرتے تھے۔ ہاں، ہمیشہ حق جو ہے اسباب کی کمی کے ساتھ پھیلا ہے۔ پوری تاریخ ہماری ایسی ہے کہ حق کو اللہ نے اسباب کی کمی، ایک ہی آدمی گیا، جماعت نہیں گئی، ایک ہی آدمی گیا، کیوں؟ اور لوگ تھے نہیں زیادہ جماعت بنائے، اس کا بھی کھانے پینے کوئی انتظام نہیں، رہنے سہنے کا کوئی انتظام نہیں، کام کرو جو بھی حال ہو، اس لیے وہ ہر حال میں کام کرتے تھے۔ اسی کی وجہ سے مدد آتی تھی کہ ہر حال میں کام ہوگا تو اللہ ہر حال میں مدد کرے گا۔ یہ دستور ہے کہ ہر حال میں کام ہوگا کہ ہر حال میں مدد ہوگی۔ کیسے مدد کریں گے یہ اللہ کسی کو نہیں بتاتے کہ میں کیسے مدد کروں گا، کیونکہ اللہ کی مدد کے راستے بہت ہیں۔ حکومت مدد کرتی ہے مال دے کر کے، حکومت مدد کرتی ہے مال کے راستے سے، ان کے لیے اتنی رقم منظور ہوئی، ان کی رقم منظور، اخباروں میں آتا ہے، کیونکہ ان کے پاس دوسرا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے مدد کرنے کا، مال ہوتا ہے تو مال دیتے ہیں، مال دیتے ہیں۔ اور اللہ کے پاس مدد کرنے کے لیے، کہ اللہ کے پاس مدد کرنے کے لیے قدرت ہے۔ ہاں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ مدد کرتے ہیں کس سے؟ کہ قدرت سے۔ اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ اپنی قدرت سے مدد کرے گا۔ جی ہاں، اسباب کم ہوں گے تو بھی، اسباب زیادہ ہوں گے تو بھی، مدد تو قدرت سے ہی ہوگی۔ تو یہ اکیلا آدمی ہے تو بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے اور لوگ جمع ہوتے تھے قرآن سننے کے لیے، تو ان کو دعوت دیتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ اسباب کی کمی میں اس میں انصار کا کام ہو گیا، مدینے کا پورا مدینہ اسلام میں داخل ہوا، کچھ لوگ رہ گئے بس ایک سال میں پوری فضا بدل گئی۔ جی ہاں، اور خالی یہ نہیں کہ تشکیل کی تھی اور باہر نکالتے تھے، سارا کیا، لوگوں کو مسلمان بنایا، پھر ان کو پڑھایا، جمعہ کی نماز قائم کرائی، اور احکامات سکھائے، سنتیں سکھائی، جتنا دین آیا تھا وہ بتا دیا۔ ایک سال میں یہ کیا، اس لوگوں میں دینداری آ گئی، پھر ان کی دینداری بڑھتی ہو گئی، بڑھتی چلی گئی۔ کیوں؟ کہ انصار اپنے کام میں ایسے لگے تھے، حدیثوں میں ہے کہ انصار کی صفت یہ تھی کہ جتنے مشکل تقاضے ہوتے تھے وہ لے لیتے تھے، مشکل تقاضے جو ہوتے تھے نا وہ انصار لیتے تھے۔ کوئی تقاضا ہے اور مشکل ہے وہ، تو کہتے تھے وہ ہم کو دے دیجئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے کہ میں انصار کو جانتا ہوں، ان کی خصلت یہ ہے کہ جب کوئی کام مشکل ہوتا ہے تو یہ سب تیار ہو کر آ جاتے ہیں کہ وہ ہم کو دے دیجئے، ہم کریں گے اس کو۔ اور کوئی معاملہ میٹھا ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا، میٹھا معاملہ، تو وہ چھٹ جاتے ہیں کہ اور کسی کو دے دو، میٹھا معاملہ ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بھی کر لے۔ یہ انصار کی صفت بتائی۔ تکثرون عند الطمع وتقلون عند الفزع، کہ جب معاملہ کٹھن ہوتا ہے تو تم سارے سمٹ کر کے آ جاتے ہو۔ جی ہاں، اور جب معاملہ میٹھا ہوتا ہے تو کم ہو جاتے ہو۔ تقلون عند الطمع وتکثرون عند الفزع، تو کٹھن معاملہ ہو تو وہ اپنے ذمے لے لیتے تھے، اس لیے ان کی نصرت سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔